بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی، اور آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز صافی، سینئر تجزیہ کار جناب شمشاد مانگڑ صاحب، اور ٹیلی فون لائن پہ ہمارا ساتھ دیں گے جناب مظہر برلاس صاحب۔ شمشاد مانگڑ صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جن خبروں پہ تبصرہ کریں گے، آج توہین عدالت کیس کے حوالے سے بات کریں گے کہ عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس کا جائزہ لیں گے۔ پھر عمران خان نے عدالتی حکم کے باوجود شامل تفتیش ہونے سے گریز کیا ہے، کیوں گریز کیا ہے اس کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ لیکن عمران خان بار بار دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو میں اور زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، یہ جائزہ لینے کی بھی کوشش کریں گے۔ عمران خان کس کو یہ سنا رہے ہیں، کس کو یہ چیتاونی دے رہے ہیں؟ اور عمران خان نے کہا ہے کہ 13 جماعتیں پی ٹی آئی سے ڈر کر الیکشن سے بھاگ گئی ہیں، اور الیکشن کو کیونکہ جو ملتوی کیا گیا، اس حوالے سے فواد چودھری نے بھی کچھ باتیں کی ہیں، اس میں بھی بات کریں گے۔ پی ٹی آئی نے تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پہلے مرحلے کی جو یہ تحریک ہے صرف ایک نکاتی ایجنڈے پہ ہے کہ عمران خان سے اظہار یکجہتی کے لیے، اس پہ بھی بات کی جائے گی۔ اور سیلاب کی تباہ کاریاں ہمیشہ کی طرح ہمارا موضوع بحث ہوں گی۔ مزید 36 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، اور ان کے ساتھ 1391 تعداد ہوگی مرنے والوں کی۔ کچھ ممالک، دوست ممالک جو ہیں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پاکستان کے دورے پر پہنچ چکے ہیں، انہوں نے بھی کچھ گفتگو کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ ان کی آج میڈیا ٹاک بھی تھی، انہوں نے کیا کہا، دنیا سے، عالمی برادری سے انہوں نے کیا اپیل کی، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور ہم وفاقی وزیر سمندر پر پاکستانی جو ہیں ساجد حسین توری سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ عراق کی ویزوں کا بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے پاکستان سے جانے والے زائرین کے لیے، خاص طور پر عراق نے کچھ زیادہ سختیاں کر دی ہیں، کچھ ویزے بند کر دیے ہیں، اور کچھ بارڈر بند کر دیے ہیں جو زمینی بارڈرز ہیں، اس کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اور اس بات پہ بھی گفتگو کریں گے کہ ملکہ الزبیتھ جو ہیں، ملکہ الزبیتھ جو ہیں انتقال کر گئی ہیں، ان کی آخری رسومات کب ہوں گی، کیا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں مظہر برلاس صاحب اور شمشاد مانگڑ صاحب کی طرف بڑھوں، میں آپ کو سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری، وزیر خارجہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین، ان کی گفتگو کا ایک ٹکڑا سناتے ہیں ہم آپ کو، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری۔ انفارچونیٹلی اس ریس فور ریٹنگز میں کبھی کبھار جو اہم ایشو ہوتا ہے، جو پریسنگ ایشو ہوتا ہے، وہ مس ہو جاتا ہے، اور جو سب سے زیادہ تماشا کرتا ہے ان کو اسپاٹ لائٹ دیا جاتا ہے۔ وی کانٹ افورڈ دیٹ رائٹ ناؤ، سو آر ایفرٹس اینڈ آر فوکس فرام دا ویری اسٹارٹ have been on the flood victims, and our appeal to fellow political parties, particularly from the opposition, that there will be a time for politics. There will be a time for us to hold large rallies and jalsas and abuse each other in public. But this is not the time. This is the time to unite as a nation and to help desperately in need Pakistanis who are suffering in all 4 provinces of Pakistan. مظہر برلاس صاحب، بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ جلسے اور ریلیاں کرنے کا یہ وقت نہیں ہے، ہم جلسے اور ریلیاں پھر کسی وقت کر لیں گے۔ اس وقت ہمارے پاکستان کے لوگ جو ہیں جو سیلاب سے ڈوبے ہوئے ہیں، جو تباہ کاری کا شکار ہیں، جو مرے ہوئے ہیں، جو اپنے مرے ہوئے کے جنازوں پہ غمزدہ ہیں، ان کے ساتھ مدد کرنے کی ضرورت ہے، ان کا تعاون کرنے کی ضرورت ہے، ان سے اظہار یکجہتی کی ضرورت ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، بلاول بھٹو صاحب کسی جگہ سے الیکشن نہیں لڑ رہے، جلسے وہ لوگ کر رہے ہیں جو الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس ملک میں ضمنی الیکشن ہونے سے جو ابھی کل ہی ملتے ہوئے ہیں، ظاہر ہے اس میں ان کا اشارہ عمران خان کی طرف ہے۔ تو عمران خان صاحب 12 حلقوں سے خود امیدوار تھے، اور اس کے علاوہ بھی ملتان، چشتیاں الیکشن ہو رہا تھا، تو وہاں تو جلسے ان کی مجبوری تھی کرنا۔ وہ کینڈیڈیٹ ہے، جس طرح ان کے کینڈیڈیٹ اپنی کمپین کر رہے تھے۔ دوسرا، بلاول بھٹو صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ اگر اپنی زبان میں بھی کچھ باتیں کر لیا کریں تو لوگوں کو ان کی سمجھ آ جائے۔ ٹھیک ہے، وہ انگریزی بہت اچھی بولتے ہیں، اور انگریزی کو ذہانت کا معیار نہیں ہے، یہ اظہار کا ذریعہ ضرور ہے۔ انگلستان میں بھی پاگل خانے ہیں، اور ان پاگل خانوں میں بہت لوگ انگریزی بولتے ہیں۔ تو بلاول بھٹو صاحب کو اگر اپنے وطن سے اتنا محبت ہے، پیار ہے، تو اس وطن کی زبان سیکھیں، اور اس وطن کی زبان میں بات کرنا سیکھیں لوگوں سے، اور لوگوں سے ان کی زبان میں بات کیا کریں۔ باقی جلسے جلوس میرا خیال ہے ہونے کے بعد بند ہو جائیں گے۔ یہ جلسے اس لیے عمران خان صاحب کر رہے تھے کہ جہاں سے وہ الیکشن لڑ رہے تھے وہاں وہ جلسے کر رہے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی الیکشن لڑ رہا ہو، امیدوار ہو، تو اس پہ تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ جی بالکل صحیح ہے جی۔
شمشاد مانگڑ صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ جب اس وقت یہ ایسی صورتحال ہے، سیلاب ہے، تباہ کاریاں ہیں، لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے، لوگ مرے جا رہے ہیں، تو اس وقت متحد ہو کے لوگوں کے لیے تعاون کرنے کی ضرورت ہے یا اپنی اپنی دکان چمکانے کے لیے، اپنی اپنی سیاست کرنے کے لیے؟ اور اب تو بلکہ انہوں نے آگے تحریک چلانے کا بھی اعلان کر دیا، وہ بھی ہم لوگوں کو سنائیں گے کہ کس طرح کی گفتگو کی گئی، تو کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ الوی صاحب، آپ نے مدعو کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پہ جہاں پہ یہ تباہ کاریاں ہوئی ہیں، جو لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ فوری طور پہ وہاں مسئلہ حل کر کے آ جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. یہ آفت آئی ہے، اس کی تباہ کاریاں ہیں اور لوگوں کو سیٹل ہونے میں ایک بڑا وقت لگے گا. درست ہے. کوئی جلسے کرے، جلوس کرے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، مثال کے طور پہ حکومت یہ کہہ رہی ہے یا بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ انہوں نے 1 خرب اور 30 ارب کی جو بیرون ملک سے امداد لی. اچھی بات ہے، لیکن ہمیں پرابلم یہاں پہ آتی ہے کہ بیرون ملک سے امداد تو آ جاتی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو متاثرہ لوگ ہیں ان تک نہیں پہنچ پاتی. بے شک اچھا، جو لوگ اپنے مدد آپ کے طور پہ جو پرائیویٹ لوگ جو کر رہے ہیں، متاثرین تک جا رہے ہیں، وہ زیادہ اچھی کر رہے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے جب جاتی ہے، وہ ظاہر ہے ایم پی ایم این ایز کی طرف کے ذریعے جاتی ہے. صحیح. پھر وہاں ایم این اے اور ایم پی ایس دیکھتے ہیں کہ ہمارا ووٹر کون ہے اور ووٹر متاثرہ ہے یا نہیں، اس کو اکاموڈیٹ کر دیا جاتا ہے. اور پھر الوی صاحب آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ تباہ کاریاں ہیں، اب آگے تیزی سے سردی کا موسم آ رہا ہے، کسی کے پاس چھت نہیں ہے، کسی کے پاس اوڑھنا بچھونا نہیں ہے، اور پھر اس سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ذخیرہ اندوز جو ہیں انہوں نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں. بحیثیت قوم ہم بہت کرپٹ ہو چکے ہیں. صحیح. جہاں پہ لوگ بڑی سخاوت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بڑے غنی ہو کے لوگ سامنے آئے ہیں، لیکن اس سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بھیڑیے ہیں جنہوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے. اب دیکھیں 2 صوبے جو ہیں جن میں خیبر پختونخوا اور پنجاب، وہ تو عمران خان صاحب کے پاس ہے. عمران خان صاحب وہاں پہ جائیں یا نہ جائیں، وہاں کے چیف ایگزیکٹو موجود ہیں، ان کو عوام تک جانا بھی چاہیے اور ان کا مسئلہ حل کرنا چاہیے. اور ہمیں اکتوبر کے تک جو ہے وہ ان تمام لوگوں کا سیٹلمنٹ کا کوئی بندوبست کر دینا چاہیے، ورنہ کچھ لوگ سیلاب سے مر گئے، کچھ سردی سے بیچارے جو ہیں وہ ان کے لیے جان ڈسٹرب ہوں گے، متاثر ہوں گے. لہٰذا جلسے جلوس کا یا وہاں پہ پہنچ کے کسی کے گال تھپ تپانے سے یا وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں، جن کو جو انہوں نے بالکل مستقبل کریم میں جن کو انہوں نے فیس کرنا ہے، وہ ان کا حل ڈھونڈا جائے. بالکل صحیح. اچھا مظہر برلا صاحب، آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بات اور بھی کی، انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین کے لیے سیلاب کے بعد جو وبائیں پھوٹ رہی ہیں ان علاقوں میں، وہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ اور بہت بڑا چیلنج ہے، ان سے نمٹنے کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ اچھا، ایک تو میں شمشاد مانگڑ صاحب کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. اس لیے اتفاق کرتا ہوں کہ جتنی بی جے پی موومنٹ ہوگی نا سیلاب والے علاقوں میں، یہ اتنی کھپ ڈالتے ہیں، مصیبت ڈالتے ہیں، بجائے متاثرین کی مدد ہونے کے وہ بیچارے دیکھتے رہ جاتے ہیں اور انتظامیہ پروٹوکول کے چکر میں پڑ جاتی ہے. تو ایک تو ان علاقوں کو پروٹوکول کے شان و شوکت سے بچایا جائے، وہاں صرف کام ہو، پروٹوکول کی چکر نہ ہو. یہ لیڈران جب جاتے ہیں یا جو بڑے عہدیدار جاتے ہیں تو ظاہر ہے چھوٹی جو عہدیدار ہیں یا انتظامیہ ہے وہ پروٹوکول کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. تو ان علاقوں کو پروٹوکول کے چکروں سے بچائیں. صحیح ہے. ڈاکٹروں کی دیکھیے ایک ٹیمیں تشکیل دینی چاہیے ان کو، تاکہ ابھی سے، اس لیے سیلاب آنے سے پہلے ان کو اطلاع دے دی گئی تھی موسمیات کی طرف سے اور انہوں نے بندوبست نہیں کیا. اب جب سیلاب آ چکے ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں، تو ابھی سے یہ ڈاکٹروں کی ٹیمیں تشکیل دیں اور ان ٹیموں کے حوالے سے ایک لاہ عمل بنائیں تاکہ مختلف اضلاع میں، مختلف علاقوں میں ان ٹیموں کو روانہ کر دیں، ضروری سہولیات کے ساتھ، ضروری چیزوں کے ساتھ، تاکہ لوگوں کو بیماریوں سے بچایا جا سکے. اگر یہ نہ کیا گیا اور کوئی ترکیب نہ بنائی گئی اور کوئی منصوبہ بندی نہ کی گئی تو ظاہر ہے لوگوں کے سامنے بیماریاں ہوں گی اور بیماریوں کے سامنے لوگ ہوں گے. تو یہ ایک درست بات ہے. شمشاد صاحب کی دوسری بات جو کہ سردی سے ٹٹر کے مرنے والی، اس کا بھی بندوبست کریں. جو اتنی امداد آ رہی ہے اس کو اگلا عمل جو ہے وہ بنائیں، لوگوں کو کیسے محفوظ کرنا ہے. صحیح ہے جی. اچھا مانگڑ صاحب، امداد آ رہی ہے، بڑی بھرپور طریقے سے آ رہی ہے. بہت سارے ممالک جو ہمارے دوست ممالک ہیں انہوں نے
امداد کی ہے اور 62 فلائٹس جو ہیں 62 جہاز بھر کے آئے ہیں. اس میں ازبکستان نے کافی کچھ بھیجا ہے انسانی امداد کے لیے. انہوں نے کوئی 40 ٹن امداد آئی ہے تاشکند سے ملٹری ایئر ٹرانسپورٹ کے ذریعے, اور $30 ملین کی فوری امداد جو پاکستان نے ریکویسٹ کی تھی اس حوالے سے, اور بھی کچھ چیزیں بھیجی گئی ہیں. امریکہ نے بھی کچھ امداد کا مزید کہا ہے $30 ارب کی, کیونکہ انہوں نے آج مطالبہ کیا نا انطونیو گوتریس نے, جو سیکرٹری جنرل آئے, انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان کو اس کو بحالی کرنے کے لیے $30 ارب کی ضرورت ہے. تو دوست ممالک جو ہیں وہ بھیج رہے ہیں چیزوں کو. آپ کا کیا خیال ہے کہ ابھی تک کی جو ایکٹیویٹیز ہیں متاثرین تک یہ چیزیں ٹھیک طریقے سے پہنچ رہی ہیں یا کہیں نہ کہیں ڈمپ ہو رہی ہیں؟ میں دیکھیں علوی صاحب, مینجمنٹ کا بہت بڑا ایشو ہے. یہ راجن پور کی طرف سے یا ہمارا جو جنوبی پنجاب ہے بلکہ سندھ کی طرف سے بھی ایسی خبریں سامنے آئی ہیں کہ پرائیویٹ لوگ جو اپنے ٹرک بھر کے متاثرین کے لیے لے کے گئے تھے وہ جتھوں نے ان کو لوٹا ہے. ایسا ہی ہے, جو مثلا آٹا تھا یا دیگر چیزیں تھیں ان کو انہوں نے لوٹ لیا. پنجاب حکومت نے کوئی 65 کے قریب لوگ ان کو گرفتار بھی کیا ہے. بھائی جان, یہ باہر سے جو امداد آئے گی نا, آپ یقین مانیں, میں کہتا ہوں کہ اس قوم کو امداد کی بھی ضرورت نہیں تھی. یہ ہمارے مثلا ادھر سیلاب آیا, آفت آئی, ادھر ہم نکل پڑے. اگر آپ قوم کا جذبہ دیکھیں کہ ہم نے ان کو بچانا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ کرپٹ مافیا بھی. میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو میڈیسن آئے گی ان مریضوں کے لیے وہ بک جائے گی. اس میں دو نمبر مافیا جن کے منہ کو خون لگا ہے وہ نہیں دیکھے گا کہ کون کس آفت میں کون سی وبا پھوٹی ہوئی ہے. اب ضرورت یہ ہے کہ یہ 3 صوبوں میں ہے, تو 3 صوبوں کے اندر ضرورت اس بات کے مینجمنٹ کی کہ کوئی ایسا بندہ جو بندہ مثلا جس وبا کی میڈیسن آئی ہے اگر وہ چوری کرتا پکڑا جائے تو سر عام اس کو چھتر پڑنے چاہیے. یار ویسے بھی تو پولیس ماورائے قانون اقدام کرتی ہے نا, بالکل کرتی جو حقداروں کا حق کھائے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اور اگر 2-4 کے خلاف بھی ہو گیا, میرا نہیں خیال کہ پھر حقداروں کا حق کوئی چھین پائے گا. اسی طرح وفاقی حکومت کا تو جیسے عمران خان صاحب پی ٹی آئی کہتی ہے 25 کلومیٹر کا ایریا ہے, تو باقی زیادہ ایریا تو میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے پاس ہے. تو پی ٹی آئی کے جو ٹائیگرز ہیں وہ اس کو مینج کر سکتے ہیں, یقینی بنا سکتے ہیں کہ حقدار کو اس کا حق ملے. اسی طرح سندھ میں مانگٹ صاحب معذرت کے ساتھ ہمیں وہ ٹائیگر فورس کہیں نظر نہیں آئی اس موقع پہ, تو کہیں نظر نہیں آئی. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹائیگر فورس نظر آنی چاہیے کہ حقدار کو اس کا حق ملے. وہ کس طرح ملے گا جب ہمارے ٹائیگرز جو عمران خان صاحب کے جو ٹائیگرز ہیں وہاں موجود ہوں گے. اگر نہ وہ ٹائیگر نکلے تو میں سمجھتا ہوں حقدار کو اس کا حق نہیں مل پائے گا. بالکل صحیح ہے. مظہر برلاس صاحب, اچھا شاید مظہر برلاس صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. اچھا یہ صورتحال ہے, اور اس میں آج کچھ گفتگو کی تھی فواد چودھری نے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, سیلاب بھی چل رہا ہے, سیاست بھی چل رہی ہے. 13 جماعتیں کہتی ہیں کہ سیاست نہ کرو, صرف سیلاب کے حوالے سے بات کرو. پی ٹی آئی کہتی ہے نہیں, ہمارے بہت سارے مسائل ہیں اور ہم نے اس کے اوپر بھی دیکھنا ہے. عمران خان کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اس پہ مزید ڈیٹیل بات کرنی ہے. لیکن فواد چودھری نے کچھ گفتگو کی. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو اور عمران خان کو ٹیکنیکل طریقے سے ناک آؤٹ کرنے کے لیے اور نکالنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے, اس پر ہم تحریک چلائیں گے. انہوں نے کیا کہا, فواد چودھری کی گفتگو سنیے پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. ملک گیر جو احتجاجی تحریک ہے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے, اور یہ تحریک عمران خان سے یکجہتی کے لیے ہوگی. پوری قوم ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس تحریک میں شامل ہو. انتخابات کو جس طریقے سے ملتوی کیا گیا اور عمران خان کے خلاف ایک ٹیکنیکل ناک آؤٹ کی جو مہم شروع کی گئی ہے اس کے خلاف پوری قوم یک زبان ہو کے یکجا ہو کے کل تحریک انصاف کی ریلیز کے لیے نکلے. اس کے بعد اگلے ہفتے سے ہم بجلی, تیل اور کھانے پینے کی اشیاء میں جو مہنگائی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بات کریں گے. لیکن اس وقت ہمارا جو وہ فوکس ہے وہ -1 کا جو ایک فارمولا چلایا گیا ہے, اور جس طریقے سے کل الیکشن کمیشن نے یہ اس معاملے کے اوپر جس طرح الیکشن ملتوی کیے ہیں اس سے تقویت ملی ہے اس سارے معاملے. اچھا, انہوں نے بڑی خوبصورتی سے خود ہی بات بتا دی کہ عوام کا جو مسئلہ ہے مہنگائی وہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے اس پہ بات کریں گے. ابھی کل سے ساری قوم نکلے عمران خان کے لیے, اس کے ساتھ ظاہر یکجہتی کے لیے,
یعنی عمران خان اور ان کا ذاتی ایجنڈا جو ہے ان کے لیے وہ زیادہ اہم ہے. عوام جو مہنگائی کے خلاف مہنگائی سے مر رہے ہیں اس کے خلاف یا حکومت کے خلاف یا مہنگائی کے ایشو کے خلاف جو ہے یہ نہیں نکلنا چاہ رہے, صرف عمران کے لیے نکلنا چاہ رہے. نہیں الوی صاحب, اس میں آپ تھوڑا سا اس کو آپ نے جوڑ دیا دونوں ایشوز کو, کیونکہ عمران خان کے خلاف جو ایک موومنٹ جیسا انہوں نے کہا کہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس پہ میں جہاں تک یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فرد جرم والا ہے, اگر میری جو ناقص عقل ہے یا میں کورٹ کی رپورٹنگ کرتا ہوں اس کے مطابق یہ خود جو ہیں پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں وہ جلدی معاملے کو اس طرف لے آئے ہیں. حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ توہین عدالت کے جو مقدمات ہیں وہ اتنی دیر تک چلتے رہتے ہیں. ابھی تو پہلے ابتدائی طور پہ حالانکہ حامد خان صاحب ہوں یا بابر اعوان صاحب, ان کے سامنے میری کیا رائے کی حیثیت ہے, لیکن جو میرا کورٹ رپورٹنگ کا تجربہ ہے ابھی ان کو بحث کرنی چاہیے تھی کہ کیا ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار ہے از خود نوٹس کا, پھر اس پہ وہ فیصلہ دیتے ہے یا نہیں, کتنے دن لگ جاتے, لنگر آن کر لیتے اس کو. پھر اس کے بعد یہ دوسرا کہ کیا جو مجسٹریٹ زیبا صاحبہ ہیں کیا انہوں نے خود درخواست دی کہ وہ ہرٹ ہوئی ہیں, ان کی توہین ہوئی ہے. پھر اس کے علاوہ ان کو وہ ویڈیو جیسے میاں نواز شریف صاحب کی اور باقیوں کی یہ دکھاتے ہیں کہ ان کو پھر وہ ویڈیوز بھی دکھانی چاہیے تھی عدالت کو جس میں کئی ماتحت عدالتوں کے اندر وکلا نے ججوں کو چپیڑیں ماری ہیں, تو وہ ساری چیزیں یہ آگے بڑھا سکتے ہیں. لیکن یہ جلدی پہلی پیشی پہ تو جواب لکھ کے لے آئے. اب میں پھر کہوں گا کہ یہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی حکمت عملی کیا ہے, لیکن میں ایک کورٹ رپورٹر کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ یہ معاملہ تو 6 مہینے چلایا جا سکتا تھا. لیکن عدالت نے تو ان کو ٹائم دیا نا کہ, اور عدالت نے اتنی مہربانی کامی لوگوں پہ کی ہے کہ جناب یہ آپ کا جواب جو ہے یہ کوئی ٹھیک نہیں ہے, یہ اس طرح لکھ کے لے آئیے. عدالتی مہربانی کو آپ یہ دیکھیں, انہوں نے ایک آئینی اور قانونی پروسیجر اختیار کیا. میں کہہ رہا ہوں کہ جو وکلا جو ان کو اپنا لاہ عمل مرتب کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ کسی بڑے وکیل سے پوچھ لیں کہ ان کو پہلے ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار پہ بحث کرنی چاہیے. بالکل صحیح ہے جی. یہ ایک کورٹ رپورٹر کے طور پر شمشاد مانگڑ صاحب کا تجزیہ ہے کہ اس کو لنگر آن کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء جو ہیں ان کے پاس بہت سارے راستے تھے, لیکن یہ بہت جلدی سے کیس جو ہے سمٹنے کی طرف جا رہا ہے, سزا کی طرف جا رہا ہے, فرد جرم کی طرف جا رہا ہے. دیکھیے کیا ہوتا ہے, ان کی کیا حکمت عملی. یہ جو ابھی انہوں نے کہا ہے نا کہ 22 ستمبر کو فرد جرم عائد ہوگی, یہ میرا وجدان کہہ رہا ہو سکتا ہے کہ اس آرڈر کے خلاف سپریم کورٹ چلی جائے پی ٹی آئی. صحیح جی. بہرحال جو بھی ہوگا اس کا جائزہ لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی سیلاب متاثرین کے لیے بھی, سیلاب متاثرین کے لیے آنے والی امداد کی بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ بات ہو رہی تھی سیاست کی بھی. دونوں طرف سے باتیں جاری ہیں اور اپنی اپنی بات کی جا رہی ہے, سیاست کی بات کی بھی جا رہی ہے اور سیلاب متاثرین کی بھی بات کی جا رہی ہے. دنیا بھر سے, جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں بھی بتایا, دنیا بھر سے پاکستان کے لیے امداد جو ہے وہ جاری ہے, وہ آ رہی ہے امداد. 62 جہاز آ چکے ہیں جو امدادی اشیاء لے کے آئے ہیں پاکستان کو. چین, سعودی عرب, قطر, ترکی, ازبکستان, متحدہ عرب امارات اور امریکہ سمیت بہت سارے ممالک نے, کینیڈا نے بھی بھیجا ہے اور بھی بہت سارے ممالک نے سامان بھیجا ہے. ازبکستان نے بھی سامان بھیجا ہے اور اس میں 40 ٹن امداد جو ہے وہ تاشقند سے ملٹری ایئر ٹرانسپورٹ کے ذریعے پاکستان پہنچائی گئی ہے. اس خوراک میں سبزیوں کا تیل, آٹا, چاول, ڈبہ بند گوشت, کنفیکشنری, پاستا, کمبل اور دیگر سامان ہے. اور امریکہ کی طرف سے بھی, متحدہ عرب امارات کی طرف سے بھی, باقی دوست ممالک کی طرف سے بھی یہ امدادی سامان جاری ہے. مظہر برلاس صاحب, یہ امدادی سامان تو آ رہا ہے اور کسی حد تک تقسیم بھی ہو رہا ہے. ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اس حوالے سے, ہماری سرکاری مشینری کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کیونکہ بہت سارے علاقوں سے کچھ شکایات یہ بھی ہیں کہ متعلقین تک صحیح طریقے سے سامان پہنچنے میں کسی نہ کسی جگہ پہ گڑبڑ ہے. فوٹو سیشن کی جو آپ نے بات کی وہ بھی سلسلہ ہے, اس میں بھی آپ کا تبصرہ ہمیں چاہیے ہوگا مظہر برلاس صاحب. لیکن اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمیں رابطہ کی ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے سمندر پار پاکستانیز جناب ساجد حسین توری صاحب. ساجد توری صاحب, ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ساجد توری صاحب, آج آپ کی ملاقات تھی عراقی سفیر حامد عباس سے
اور بہت سارے مسائل ہیں خاص طور پر پاکستانی زائرین کے لیے. تو کیا بات ہوئی؟ کیا آپ کی ملاقات کے بعد پاکستانی زائرین کے لیے کچھ اچھی خبر بھی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. کہ مسائل تو بہت زیادہ ہے واقعی، جس طرح آپ نے کہا بالکل. ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی، ایک تقریباً ایک نہیں، تیسری میٹنگ تھی. جی جی. لیکن کچھ عرصے سے مطلب ہے ہمارے جو زائرین کے نام پہ جو لوگ عراق جاتے ہیں اور وہاں پہ پھر ایلیگل طریقے سے وہاں پہ جو مطلب کام کرتے ہیں، تو اس وجہ سے عراق والے اس پہ بہت زیادہ مطلب خفا ہے. صحیح ہے. تو اس سلسلے میں تقریباً 4 مہینے سے تقریباً بہت سارے پاکستانی جیلوں میں تھے. تو اس میں بہت سارے کو ہم نے ریلیز کیا. پھر ان کی طرف سے یہی 2 نوٹس آئے ایمبیسی کے تھرو. صحیح ہے. کہ اگر آپ لوگوں کا یہ سلسلہ جاری رہا تو آپ لوگوں کو پھر جیل میں مطلب تکلیف ہوگی. صحیح ہے. تو ظاہری بات ہے ابھی مطلب ہمیں مطلب سامنا ہے، بالکل ہمارے اوپر پریشر بھی بہت زیادہ ہے. جی جی. اور ان کے ساتھ ہمارا یہی میٹنگ ہوئی کہ آپ لوگوں نے جو ہمارے مطلب جو اسٹیکر ویزے لگائی ہیں لوگوں کے لیے، جی ان جی. کے لیے بھی مطلب بغداد ایئرپورٹ اور مختلف ایئرپورٹوں پہ مطلب ان کو پرابلم ہے، اوکے ٹو بورڈ نہیں ہو رہا ہے. جی ہاں. اور اسی طرح مطلب ہے کہ سارے مطلب جتنے بھی مہران بارڈر ہے ایران میں وہ بھی آپ لوگوں نے بند کیا ہوا ہے. صحیح ہے. تو اس پہ یہ ہوا کہ ان کی بھی یہی ڈیمانڈ تھی کہ ہم مطلب ہے کہ لیگل طریقے سے مطلب جو بھی مطلب ہے کہ امپلائی ہو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے لوگوں کو، اپنے سالاروں کو جنہوں نے یہ کام کیا ہے مطلب ان کے خلاف ایکشن لے لو. صحیح. تو ہم نے ان کو یہی کہا ہے کہ آپ لوگ کو مہربانی کر کے ابھی مطلب 40 کے بعد باقاعدہ انہوں نے ہمیں انویٹیشن دی ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایک پالیسی بنائیں. صحیح تو ہے. انشاءاللہ پالیسی پہ آج کل وہ ہینا ربانی کی ان کے ساتھ میٹنگ تھی، اس کے علاوہ آج ہمارے رانا ثناءاللہ کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی ہے. صحیح تو ہے. اس پہ انشاءاللہ کمپلیٹ راضی ہے. تو ابھی منڈے کو انشاءاللہ پھر اوورسیز سیکرٹری اور اوورسیز سیکرٹری اور انٹیریئر سیکرٹری کے آپس میں میٹنگ ہے. تو اس میں مطلب ایک باقاعدہ انٹیریئر منسٹری عراق سے وہ رابطہ کریں گے. انشاءاللہ امید ہے کہ باؤنڈری کھل جائے گی اور یہ اوکے ٹو بورڈ والا مسئلہ ہے یہ بھی مطلب حل ہو جائے گا. لیکن مین مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے لوگ زائرین کے نام سے جا رہے ہیں، جی. تو اس طرح کے لوگ جو مطلب وہاں پہ پھر ایلیگلی کام کر رہے ہیں، جی. تو اس پہ مطلب ہمیں مطلب کچھ سوچنا پڑے گا. اس کے لیے مشکلات ہیں. اچھا، یہ پچھلے کچھ تھوڑا سا ایک سلسلہ چلایا تھا گورنمنٹ نے کہ یہ سالاروں کی رجسٹریشن کا کچھ سوچا جا رہا تھا. ٹھیک ہے، کچھ لوگ بڑی اچھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، لیکن یہ بالکل آپ نے جو ٹھیک کہا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے بھی معاملہ کرتے ہیں. لوگوں کو یہاں سے لے جاتے ہیں، وہاں چھوڑ دیتے ہیں، پیسہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ لوگ واپس نہیں آتے. اس وجہ سے بھی مسائل ہیں. تو یہ اس حوالے سے پھر کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس حوالے سے آج مذہبی امور والوں کے ساتھ بھی میری میٹنگ ہو گئی ہے. بالکل پچھلی حکومت والوں نے اس پہ بڑا کام کیا ہے. تو اس میں ایک پالیسی بنی ہوئی ہے. انشاءاللہ ہم اس کو مطلب جاری رکھیں گے اور اس پہ دوبارہ انشاءاللہ 20-22 کو ہم مطلب ہے کہ اوورسیز منسٹری فارن افیئرس اور مذہبی امور اور انٹیریئر ساتھ بیٹھ کے ایک فیصلہ کریں گے. کیونکہ جس طرح مطلب ہمارا جو حج مشن ہے اسی طرح ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم زائرین کو بھی ایک پالیسی کا شکل دے دیں تاکہ آنے والے وقتوں میں زائرین کو مطلب ہے کوئی تکلیف نہ ہو. بالکل صحیح ہے جی. بہت شکریہ جناب ساجد حسین توری صاحب، وفاقی وزیر برائے سمندر پار پاکستانی صاحب نے ہمارے لیے وقت نکالا. ساجد توری صاحب کی گفتگو سے لگتا ہے کہ پاکستانی زائرین کی مشکلات جو ہیں وہ حل ہونے والی ہیں اور حکومت جو ہے بڑی مستعد ہے اور اس پہ بہت ساری ملاقاتیں ہو رہی ہیں عراقی سفیر سے بھی اور عراقی ایڈمنسٹریشن سے بھی. کیا کہتے ہیں مظہر برلاس صاحب؟ جناب والا وزیر صاحب کی باتیں تو درست ہیں، لیکن بہت سے پاکستانی زائرین رول گئے ہیں بیچارے. جی. ان کو جو ٹریول ایجنٹ ہیں وہ بہت رول رہے ہیں. کسی کو ٹکٹ جاری نہیں ہو رہا، کسی کے پیسے نہیں دیے جا رہے، کسی کی اپروول آئی ہوئی ہے اس کو ویزا جاری نہیں ہو رہا. تو مسائل تو بے شمار ہیں. صحیح ہے. اب ایک وزیر نے ایک سفیر سے ملاقات کی اور اس نے کہا جی مسائل حل ہو جائیں گے. میرا خیال ہے اس طرح نہیں ہوں گے. اس کا کوئی مستقل سدباب کرنا چاہیے. آپ کو یاد ہے کہ پچھلی مرتبہ بھی ارمین کے موقع پر ہم نے پروگرام کیا تھا. جی ہاں. اس وقت بھی یہ مسائل آئے تھے. درست ہے. تو یہ ہر سال مسائل کیوں آتے ہیں؟
ایک تو ہمیں عراقی گورنمنٹ سے پوچھنا چاہیے صحیح کہ ہے. جناب یا تو ہمارے زائرین ویزا فیس کم دیتے ہیں یا ہمارے زائرین کو گڑبڑ کرتے ہیں. صحیح تو ہمیں آپ بتائیں اپنی پالیسی. صحیح. کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں کے مسائل بڑھتے ہیں جو ہی یہ ویزا جاری نہیں ہوتے تو ظاہر ہے وہ ٹریول ایجنٹ جو بک کرتے ہیں کاروان ان کی طرف لوگ جاتے ہیں, وہ آگے سے 100 کہانیاں سناتے ہیں. تو اس کا مستقل سدباب ہونا چاہیے, عارضی بندوبست نہیں, مستقل سدباب ہونا چاہیے. جی بالکل صحیح ہے. جی شمشاد مانگڑ صاحب, میں اب آپ کی طرف بڑھوں گا. وہ سوال جو میں نے مظہر برلاس صاحب سے کیا تھا, پھر یہ درمیان میں توری صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ آ گئے, کہ یہ جو امداد آ رہی ہے اس حوالے سے لوگوں تک اس کے حقیقی معنوں میں پہنچنے کے لیے کیا ذمہ داریاں ہیں ہماری, پھر اس کو سیو کرنے کے لیے کیا معاملات ہیں, کیونکہ لوگوں کے مسائل ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح زمینی طور پر حقیقتاً وہ اس طرح مسائل حل نہیں ہوئے. اتنے دن گزر گئے ہیں, لوگ میرا خیال ہے اللہ کی آس پہ پڑے ہوئے ہیں. حکومتیں چاہے پیپلز پارٹی کی ہو, چاہے پی ٹی آئی کی ہو, چاہے یہاں مسلم لیگ نون اور کاف کی ہو, چاہے جو بھی ہے, وہاں عملاً کچھ نہیں اس طرح نہیں ہو رہا, فوٹو سیشن ہو رہا ہے. ویسے علوی صاحب میرا یہ ایمان ہے کہ اگر تو وہ اللہ کی آس پہ رہے نا, آپ یقین مانیں ان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. صحیح. کیونکہ اللہ پہ توکل جو انسان کو مضبوط کر دیتا ہے. درست. اور جہاں تک کسی امداد کا تعلق ہے نا, یہ کئی لوگوں کی آخرت سنوار دے گی اور کئی کے لیے جہنم کا جو ہے وہ گڑھا بن جائے گی. بالکل اب درست. دیکھیں ہمارے جو دوست ممالک ہیں دل کھول کے امداد کر رہے ہیں, درست ہے. ہمارے اپنے لوگ دل کھول کے امداد کر رہے ہیں, ایسے ہی. لیکن جب تقسیم کا معاملہ آئے گا وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. جس طرح ایک جج کی ذمہ داری, مثلا جج بننے کا لوگوں کو شوق بڑا ہوتا ہے, لیکن جج کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اسی طرح یہ امداد جس بندے نے تقسیم کرنی ہے جی ہاں. اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس نے, میں کہتا ہوں کہ گندم کا ایک دانہ بھی اس نے حقدار کو اس کا حق نہ دیا اور جو مستحق نہیں ہے اس کو دے دیا, تو میں کہتا ہوں کہ ایک گندم کے دانے پہ بھی وہ جہنم میں چلا جائے گا. اور جب آپ کو یاد ہوگا جب زلزلہ آیا تھا, میں ان کا نام نہیں لوں گا, ایک وفاقی وزیر تھے, تو بیرون ملک سے کارٹن آئے تھے کو 250 کے قریب, انہوں نے سارے اپنے حلقے میں بانٹ دیے تھے. حالانکہ جو زلزلہ آیا تھا وہ اسلام آباد, راولہ کوٹ اور مظفر آباد میں آیا تھا, ادھر زلزلہ ہی نہیں تھا. صحیح ہے. تو بعد میں انکوائریاں چلتی رہیں, وزارت قانون چھان بین کرتی رہی, پھر پتہ چلا کہ جی وہ تو کہیں اور تقسیم ہو گئے ہیں. تو ہم بڑے بے رحم لوگ ہیں. اللہ پاک ہم سب کو ہمارے دل کے اندر خوف پیدا کرے, اور ہمارے بھائی جو متاثرہ ہیں تو ان کے اندر اللہ پاک توکل اللہ جو ہے وہ زیادہ مضبوط کرے. لیکن ہم خود پاکستانی ان کی مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں. جی پاکستانی مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستانی قوم میں یہ جذبہ بہت زیادہ ہے. جب بھی لوگوں کو, اپنے پاکستانیوں کو تکلیف میں, دکھ میں, مصیبت میں دیکھتے ہیں تو دل کھول کر ان کی مدد کرتے ہیں. یہ عام پاکستانیوں کا وتیرہ ہے. لیکن بدقسمتی سے بہت بڑے بڑے حکمران جو ہیں, رؤسا جو ہیں, عمرا جو ہیں, چند ایک کو چھوڑ کے ہم نے ان لوگوں کا ابھی تک نام نہیں سنا, نہیں دیکھا کہ انہوں نے بھی کوئی مدد کی ہو. اگر چھپ کے کر رہے ہیں, ریاکاری سے بچ کے کر رہے ہیں تو پھر تو وہ قابل تحسین ہے. اور اگر نہیں کر رہے اور ان کی دولت کے اوپر ناک بیٹھا ہوا ہے, سانپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو نہیں تقسیم کر رہے, تو پھر ان کا معاملہ خدا کے سپرد ہے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے سیاسی خبریں, سیلاب کی خبریں, ان پہ بات کر رہے تھے. اب آخر میں ہم بات کریں گے, ملکہ الزبیتھ دوم انتقال کر گئی ہیں, اور ملکہ الزبیتھ دوم کا ایک طویل عہد اقتدار تھا, اور ان کی وفات کے بعد برطانیہ میں اب بادشاہت کا دور دوبارہ شروع ہوگا. 70 سال کے بعد چارلس جو ہیں وہ بادشاہ بن گئے ہیں, اور بظاہر باقاعدہ رسومات تو بعد میں ہوں گی. ملکہ برطانیہ الزبیتھ دوم نے آخری دورہ پاکستان جو ہے, پاکستان کی آزادی کے 50 سال مکمل ہونے پر کیا تھا 1997 میں. اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ اسکائپ پہ موجود ہیں لندن سے سید مجتبیٰ علی شاہ, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں. مجتبیٰ علی شاہ صاحب, ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی بہت شکریہ جناب شاہ صاحب. اچھا بتائیے, کیا صورتحال ہے اب وہاں ملکہ کے انتقال کے بعد؟ لندن کی فضاؤں یقیناً سوگوار ہیں, تو کیا ہو رہا ہے؟ ان کی تدفین کب ہو رہی ہے, یا آخری رسومات کب ہوں گی, اور دنیا بھر سے کون کون سے لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں؟ ابھی تک کیا کیا اعلانات ہوئے ہیں؟
جی شاہ صاحب، اس وقت جب کل ملکہ برطانیہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد ایک بہت بڑی خبر تھی جس نے پورے برطانیہ کو سوگوار کر بہت زیادہ پریشان ہو گئے. اور آج جب ہم نے وہاں کا وزٹ بھی کیا تو بہت بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں. سب زدہ ہیں. سب برطانیہ کے گھر کے باہر جاتے ہیں، وہاں پر لوگ بڑے افسردہ نظر آتے ہیں. لوگ ملکہ برطانیہ سے بہت محبت کرتے تھے، اور ملکہ برطانیہ بھی تمام ممالک کے جو لوگ یہاں پہ آباد ان کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی. ہر بندے کے ساتھ ان کا کنیکشن تھا. چیریٹیز کو وہ دیکھتی تھی. ملکہ برطانیہ کی جو وفات ہے اس کو لوگ ایسے ہی سمجھ نہیں جاتے جس میں ان کی اپنی ذاتی والدہ کا انتقال ہو گیا. صحیح ہے. اچھا، یہ کب کوئی اعلان ہوا ہے شاہی بکنگم پیلس سے ان کی آخری رسومات کے حوالے سے؟ اصل میں جو ملکہ برطانیہ کا انتقال ہے وہ لنڈن میں نہیں ہوا، وہ اسکاٹ لینڈ میں ہوا. جی وہ وہاں پہ تھیں جہاں پہ ان کا انتقال ہوا. جی تو ان کی میت کو لنڈن لایا جائے گا، جس کو ویسٹ منسٹر ابی میں رکھا جائے گا، صحیح. جس کی تاریخ کا اعلان بکنگم پیلس سے تصدیق کے بعد کیا جائے گا. تاہم اس کی اصل تصدیق جو حکومت ہے اور جو شاہی خاندان کریں گے. اس وقت تک کوئی ایسا اعلان نہیں ہوا کہ ان کی تدفین کب کی جائے گی. لیکن یہ رسومات 10 دن تک جاری رہیں گی اور انہی دنوں میں ان کی تدفین کا اعلان بھی کیا جائے گا. جی بالکل صحیح ہے. شمشاد مانگڑ صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ اپنے 70 سالہ عہد اقتدار میں ملکہ نے 2 مرتبہ پاکستان کا دورہ کیا، اور ظاہر ہے کہ پاکستان نے بھی وہیں سے ہی آزادی حاصل کی تھی، انہی سے. تو کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ بات درست ہے آپ کی کہ پاکستان نے انہی سے آزادی حاصل کی تھی، لیکن مسلمانوں نے قبضہ بھی تو انہی کو دیا تھا. جی لیکن جہاں تک ملکہ اور شاہی گھرانے کا تعلق ہے، وہ جتنی عزت احترام وہاں پہ ہے ان کا انگلینڈ میں، اتنا ہی عزت احترام برصغیر میں بھی ان کا سمجھا جاتا ہے. اور خاص طور پہ ان کے جو عوام میں مقبولیت کی وجہ ہے کہ ایک شاہی خاندان ہے، لیکن وہ مداخلت نہیں کرتے معاملات میں. دیکھیں انگلینڈ کا آئین جو ہے وہ غیر دستوری ہے، اور شاہی خاندان کا جو کردار ہے وہ بھی غیر دستوری ہے. بالکل. لیکن مداخلت آج تک مداخلت انہوں نے کبھی نہیں کی، اور یہ جہاں بہت زیادہ مداخلتیں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ شاہی خاندان برطانیہ میں رہتے ہوئے، برطانیہ کا شاہی خاندان ہوتے ہوئے وہاں کے نظام سلطنت میں مداخلت نہیں کرتا. جناب شمشاد مانگڑ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا. آج اتنا ہی. آپ سے پھر کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.